الرحمن الرحیم. میرے ہاتھ میں ہے مقدمہ ابن صلاح صفحہ نمبر 62. آج کا سبق ہے السابع قولہم، ساتویں تفریع محدثین کا قول ھذا حدیث صحیح الاسناد اور یا او حسن الاسناد دون قولہم ھذا حدیث صحیح او حدیث حسن. ھذا حدیث صحیح الاسناد یا حسن الاسناد، ان کے قول ھذا حدیث صحیح یا حدیث حسن کے درجے سے کم ہے، کیونکہ اس کا درجہ دون قول ہے. اس لیے کہ کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث کی سند صحیح ہے جبکہ حدیث صحیح نہیں ہوتی. لأنه قد يقال هذا حديث صحيح الاسناد ولا يصح لكونه شاذا او معلل، جبکہ حدیث صحیح نہیں ہوتی وجہ اس کے کہ یا شاذ یا معلل ہونے. غیر علاوہ اس کے ان المصنف المعتمد منهم اذا اقتصر على قول انه صحيح الاسناد ولم يذكر له علة ولم يقطع به فالظاهر منه الحكم له بانه صحيح في نفسه لان عدم العلة والقادح والاصل والظاهر. ہاں مگر جب محدثین میں سے معتمد مصنف اپنے قول انه صحیح الاسناد پر اکتفا کرے اور اس کی کوئی علت ذکر بھی نہ کرے اور اس میں جرح بھی نہ کرے تو بظاہر اس کی طرف سے اس حدیث ہی کی صحیح ہونے کا فیصلہ کرنا ہے. فالظاہر من الحکم له بأنه صحیح في نفسه، اس لیے لأن عدم العلة والقادح والاصل والظاہر، اس لیے کہ ظاہر اصل اور ظاہر حال جو ہے علت اور عیب کا نہ ہونا ہے. اس کا تشریح یہ ہے کہ اس تفریح میں حافظ بن صلاح اپنے ایک انتہائی اہم قاعدہ بیان فرمائے کہ قاعدہ یہ ہے کہ سند کی صحت متن کی صحت کو مستلزم نہیں ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سند صحیح ہوتی ہے اور متن صحیح نہیں ہوتا کیونکہ اس میں شذوذ یا کوئی علت پائی جاتی ہے. اس قاعدہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محدث جب یہ کہے کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد یا ھذا حدیث حسن الاسناد تو محدث نے اسناد کی صحت کا حکم لگایا، متن کی صحت کا نہیں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سند پر خصوصیت کا ساتھ حکم لگانا امام حاکم کا اندازہ ہے. وہ عموماً سند پر صحت کا حکم لگاتے ہیں، چنانچہ وہ کہتے ہیں صحیح الاسناد یا اسناد صحیح کہتے ہیں. تدریب رائے اگر محدث یوں کہے کہ ھذا حدیث صحیح یا ھذا حدیث حسن، جیسے کہ امام ترمذی کی عادت ہے کہ اس وقت محدث کا مقصد سند اور متن دونوں کی صحت کی جانب کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے یا مجموعی طور سے متن پر حکم لگانا متصور ہوتا ہے. لیکن حافظ ابن صلاح ایک صورت کو مستثنا فرما رہے ہیں. اگر کوئی قابل اعتماد مصنف جس کی طرق اور اسانید پر نظر ہو، یعنی اتنا بڑا عالم ہے کہ طرق اور اسانید پر ان کو سطح نظر حاضر ہے، بڑے علم رکھتا ہے، یوں کہیں کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد اور اس کی کوئی علت وغیرہ بھی ذکر نہ کرے تو اس کا یہ کہنا متن کی صحت کے حکم لگانے کے مترادف ہوگا. کیونکہ معتمد مصنف اعتماد والا مصنف گو اگر متن میں کوئی ذوق اس کو معلوم ہوتا تو یقین بیان کرتا. تو امام فن کا علت بیان نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کسی علت پر واقفیت نہیں ہوئی. علامہ عراقی فرماتے یہ حکم اس وقت ہے جب امام یہ بات حدیث حسن کے متعلق کہے یا یوں کہ ھذا حدیث حسن الاسناد، پھر کوئی متن اس کے سلسلے میں وجہ ذوق وغیرہ بیان نہ کرے تو اس متن کو بھی حسن کہا جائے گا. اب یہاں ایک بات ہے، کیا سند کی صحت متن کی صحت کو مستلزم ہے؟ اگر کسی حدیث کی سند صحیح ہو تو متن بھی صحیح ہوگا. علامہ ابن قیم اپنی کتاب فروسیہ میں لکھا ہے قد علما ان صحت الاسناد شرط من شروط صحت الحدیث وليست موجبۃ لصحت الحدیث. یعنی وہ کہتے ہیں یہ بات مسلم ہے کہ حدیث کی سند کا صحیح ہونا متن کے صحیح ہونے کے لیے شرائط میں سے ہے، لیکن اس کے صحیح ہونے کو واجب کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ متن حدیث کی صحت چند امور کے مجموعے سے ثابت ہوتی ہے، جن میں سے اس کی سند کا صحیح ہونا، اس میں علت خفیہ کا نہ ہونا، اس کا شاذ منکر نہ ہونا. ایسے میں وہ کہتے ہیں کہ فإنما يصح الحديث مجموع امور، کئی امور سے، منها صحة سنده وانتفاع علته وعدم شذوذه ونكارته وألا يكون راويه قد خالف الثقات أو شذ عنهم، اور
یہ بات بھی ہے کہ اس کے راوی نے دیگر ثقات سے الگ ہو کر ان کی مخالفت بھی نہ کی۔ امام حاکم نے معرفت علوم الحدیث میں قطیبہ بن سعید سے اور اس نے لیث بن سعد سے، اس نے یزید بن ابی حبیب سے، اس نے طفیل سے، معاذ بن جبل کے طریق سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی غزوۃ تبوک کی زائد طہر قبل زیغ الشمس اخر الظہر حتی یجمعها الى العصر فیصلی احدهم واذا ارتحل بعد زیغ الشمس صلی الظہر والعصر جميعا ثم الصلاه۔ اور اس حدیث کے بعد فرمایا ھذا حدیث رواۃ ائمۃ الثقات وشاذ الاسناد والمتن لا نعرف له علة نعلل بها۔ اس حدیث کے روایت باوجود کہ ائمہ ثقات ہے پھر بھی سندن اور متن کے اعتبار سے شاذ ہے، ہمیں کوئی ایسی علت نہیں مل رہی ہے جس سے ہم اس کو معلوم کریں۔ دیکھیں سند بالکل اعلیٰ درجے کے ہیں، مگر امام حاکم نے جب تحقیق کی تو معلوم ہو کہ حدیث بالکل موضوعی ہے۔